اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے عزیز و محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو آج کی اس کلاس میں خوش آمدید اور مبارکباد کہ ہم قرآن کو سیکھتے ہوئے QC2 کے لیول پر بھی پہنچ گئے اور 2 صفحات ہم کر بھی چکے۔ آج انشاءاللہ تیسرا صفحہ بھی شروع کر چکے ہیں، آج اس کا دوسرا اشارہ کریں گے۔ ایک دفعہ آپ میں سے کوئی ان اشاروں کو جو ہمارے پہلے صفحے کے اشارے ہیں اور دوسرے صفحے کے اشارے ہیں دونوں اکٹھے دہرا دیں۔ جی سسٹر فاطمہ دہرائیے۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقین کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف دو رخے۔ کافرین، منافقین، فسادی دو رخے۔ ماشاءاللہ، تو یہ تو وہ 2 صفحے ہیں جو ہم کر چکے ہیں۔ تیسرا صفحہ جو ہے وہاں پر آپ کو یاد ہے ہم نے ریفرنس بھی دیا ہے، نار کے لیے آگ، سیب بارش، اور آگے قرآن کی دعوت کہ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اور پھر قرآن کا چیلنج۔ تو یہ والے اشارے اب ہمارے ساتھ جو تیسرا دن ہے اس کے اشارے دہرائیں گے سسٹر مسرت۔ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ اور اگر اس کو مختصر کریں گے تو آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ سسٹر خالدہ آپ بھی فرمان دہرا دیں۔ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج، اور مختصر ہیں آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ سسٹر نازیہ دہرائیے۔ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ آگ، بارش، دعوت، ماشاءاللہ، چیلنج۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے ہو گئے الحمدللہ تیسرے صفحے کے اشارے، آگ، بارش، دعوت اور چیلنج۔ تو آج کا آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے جو پڑھنا ہے اشارہ وہ ہے بارش کی، آپ کو نظر آ رہا ہے، اور ہم انشاءاللہ اسی مثال کو پڑھیں گے، آج دیکھیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے کل جو اشارہ جو ہم پڑھ رہے تھے تو اس میں کیا بات ہو رہی تھی کہ ان منافقین کی بات ہوئی تھی جن کے لیے ہدایت کا راستہ بالکل بند ہے۔ یہ ایک وہ گروہ منافقین ہے اور کوئی ان کو آپشن نہیں ہے کہ وہ حق کی طرف واپس لوٹ سکیں۔ ایک جو ابھی مثال بیان کی جا رہی ہے ان کی ہے کہ جن کو چانس دیا جا رہا ہے کہ وہ حق کی طرف لوٹ سکیں، اور ان کا حق کی طرف لوٹنے کا امکان بھی ہے۔ تو ان آیات میں انشاءاللہ ہم اس کے حوالے سے انشاءاللہ سوالات پوچھیں گے۔ تو آج آپ میں سے بتائیے کون تلاوت کرنا چاہے گا ان آیات کی؟ ہمیں آپ کے پارٹیسپینٹس میں بھی ہوں گے بڑے اچھے اچھے لوگ، تو جی یہ ہماری سسٹر کہہ رہی ہیں یہ کرنا چاہتی ہیں، چلیں فرمائیے، کیجیے، باقی ہم سب غور کریں گے، آپ تلاوت فرمائیے۔ سر مجھے آتی تو نہیں ہے صحیح طرح سے تجوید کے ساتھ، تو کوشش کروں گی۔ کوئی بات نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرہ سسٹر۔
اور یہاں پر اب ذکر ہوگا منافقین کی دوسری مثال، اندھیری رات میں بارش، ساتھ میں گرج چمک بجلی اور زبردست کڑک۔ اس کڑک کے ساتھ منافقین ہر چیز سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں جو ان کے لیے مشکل ہو، اور آسان باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن ہمارے لیے آسان کر دیا۔ اب ہم کیا کریں گے کہ ہم جو ہے اس کو آپ سے پوچھی جائیں گی جو چیزیں آپ کو آتی ہیں، اور انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے، بریک ڈاؤن کریں گے، پھر آگے چل کے اس کو پڑھیں گے۔ تو آؤ کا معنی تو آپ سب کو آتا ہے، ذرا باواز بلند خود کو ضرور بتائیں، آپ کے کانوں میں آواز پڑ جائے۔ یا کیا یا یا ٹھیک ہے جی، یا انگلش میں۔ اور کسیب کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ دو دو ٹکڑے۔ دو ٹکڑے کیا نہیں، کیا کیا ہوں گے؟ جیسا کہ کسیب اور بارش۔ سیب الگ ہے جو ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے، سیب کا لفظ ہم نے بارش کے لیے کہا ہے، اس پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ من کا معنی ذرا سب بتا دیں۔ سے سما آپ سب کو پتا ہے، یہ بتائیں یہ اسم ہے فعل ہے حرف ہے؟ اسم جمع۔ اسم اس کی جمع کیا ہے؟ سماوات سماوات۔ ویری گڈ۔ فی ہی کا اشارہ کریں، اس میں۔ اب معنی بتائیں۔ اس میں میں اس میں بارش ہاں اس میں، بالکل ٹھیک ہے۔ اور ظلمات یہ اسم ہے فعل ہے حرف ہے؟ اسم ہے اسم کل آپ نے اس کا واحد پڑھا تھا، کون بتائے گا؟ ظلمت۔ ظلمت ٹھیک ہو گیا۔ اب جو نئے لفظ ہمارے لیے آ رہے ہیں وہ ہے ورعد و برق۔ تو یہ تو آپ کو نظر آ گیا، دونوں اسم ہیں، ان کو ہم انشاءاللہ آج پڑھیں گے۔ یجعلونا تو آپ کو فعل بھی پتہ ہے، کون سے فعل سے آیا یہ؟ جعل، یجعلو، یجعلون، ٹھیک ہے جی۔ اصابعہم کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ دو دو ہوں گے۔ تو کیا ٹکڑے بن جائیں گے؟ ہاں یہ اصابیہ، یہ انگلیوں کو کہتے ہیں، انگلیاں، ٹھیک ہے، جمع ہے انگلیاں یہ۔ تو اصابعہم ان کی انگلیاں، ان کی جو ہے انگلیاں، فی میں آذانہم، آذان اذن کان کو کہتے دو ہیں، ٹکڑے۔ اس کی جمع ہے، دو ٹکڑے ہوں گے، آذانہم ان کے کانوں میں۔ تو یہ انگلیاں اور کان، ابھی ذہن کیونکہ یہ نئے الفاظ آج آ رہے ہیں کچھ، تو آسانی سے یاد رکھنے کے لیے اصابعہم انہی کی انگلیاں، فی آذانہم انہی کے کانوں میں، ظاہر ہے کہ وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں گھسا لیتے ہیں۔ تو آزانے کا مطلب کان ہے سر؟ ہاں آزانے کیا؟ کا مطلب سر یہ آپ نے فرمایا نا سر، آصابہم فی آذانہم، آذانہم کا مطلب ان کے کان سر، یا اپنے کانوں میں، ایسے سر؟ جی جی، ان کے کانوں میں، معنی یہی ہے، ان کے کانوں میں، لیکن ان کے یہی تو کانوں بات میں۔ سمجھا رہا ہوں، غور سے سنیں، غور سے سنیے نا۔ میں نے کہا کہ ان کی انگلیاں ان کے کانوں میں، تو مطلب یہی ہوگا نا کہ وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں گھسا لیتے ہیں، سمجھ گئے؟ رائٹ سر، رائٹ سر۔ جی۔ تو من السوائق، السوائق یہ بھی نیا لفظ ہے، اس کو ہم دیکھیں گے۔ اس کو یاد رکھنے کے لیے ہمارے ہاں خواتین کا ایک نام رکھا جاتا ہے، سائقہ، ہوتا ہے نا نام جی سائقہ۔ ہے؟ ہوتا ہے ہاں، سائقہ۔ تو اس کو ذہن میں رکھ لیں، اس سے یہ اس کی جمع ہے، اس لیے ہم آسانی سے۔ اور اگلا لفظ ہے حذر الموت، تو اس میں کافی نئے الفاظ ہیں، اس لیے ہم نے آج انشاءاللہ کوئی نہ کوئی ریلیٹ کر کے اس ڈر، اس کو بھی دیکھیں گے۔ سو واللہ محیط بالکافرین، یہ محیط کا لفظ تو آسان ہے، عربی میں اردو میں بھی کیا معنی ہوگا؟ احاطہ کیے ہوئے، گھیرے ہوئے، گھیرنا۔ احاطہ کیے ہوئے سر۔ احاطہ گھیر لینا، چھا جانا، احاطہ کا معنی تو اردو میں عام استعمال ہوتا ہے نا۔ تو بالکافرین آگے آ رہی ہے، تو اس میں یکادو دیکھیں گے، کادا یکادو بن رہا ہے، تو اس کا معنی انشاءاللہ برق۔ برق بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، کیا معنی ہے؟ بجلی بجلی۔ ہاں، برقی آلات کہتے ہیں نا، برقی آلات،
اور تیز برق رفتاری کی بجلی کو بھی کہتے ہیں، ہاں برق، برق تو رفتار. یکاد البرق، بالکل ٹھیک ہے. یختفو کو ہم پڑھیں گے ابصارہم، اس کے تو آپ ٹکڑے بنا سکتے ہیں، کتنے ہوں گے؟ دو ابصار اور ہم ہاں بالکل ٹھیک ہے. تو آج ذرا دیکھیں نا جسم کے حصوں کے نام آ رہے ہیں، اعصابیہ انگلیاں، اذان کان، اور ابصار آنکھیں. تو یہ تو اسی طرح یاد رکھ لینا آپ، ویسے بھی مزہ آئے گا. اس کے واحد بھی دیکھ لیں گے تو آپ گھر میں بچوں کو بھی سکھا سکتے ہیں کہ بیٹے یہ اسمون کہتے ہیں انگلی کو اور زیادہ ہوں تو اعصابیہ، اور اذن کہتے ہیں کان کو اور زیادہ ہوں تو اذان، اور بصر کہتے ہیں آنکھ کو تو ابصار، زیادہ آنکھیں جمع. تو کلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا. تو کل آپ نے پڑھا تھا ایک لفظ اضاءت، یہ لکھا ہوا ہے اضاء، تو کیا معنی ہوگا؟ روشن. Very good. روشنی. خالی روشن چمک. معنی نہیں ہے، اضاءت تھا اس مونس نے روشن کیا، تو یہ ہے اضاء، تو کیا معنی اس نے ہوا؟ روشن کیا. وہ مرد روشن نے کر روشن. ویری گڈ. لہم، تو یہ ان آپ کے کو پتہ ان ہے پر، ان کے لیے. ان کے لیے. اگلا لفظ ہے مشاو، مشاو فیہ. مشاو بڑا مزے کا لفظ ہے، میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں یہ ایسے انٹرسٹنگ دلچسپی کے لیے نا، اس کا ٹیبل آپ یہ ہم کریں گے بھی آج. مشا سے مشاو بنتا ہے، وہ چلا، مشاو وہ سب چلے. تو اس کا امر بڑا مزے کا ہے. اگر میں آپ کو کوئی یہ حدا حداؤ کے وزن پہ ہے تو امر کیا بنے گا؟ کون آپ میں سے فوری مشا بتائے گا؟ امشی امشی. امشی، امشی کا معنی بتائیں کیا بنتا ہے امشی؟ اگر چل. مشا ہے چل 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 چلو. چل. ہاں تو میں جو ہے نا یہ آپ گھر میں کہیں کہنا نا کہ چلو چلو بھی آجو چلو، تو امشی امشی. تو مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ ایسے ہی کسی سپر سٹور میں بچوں کو اپنے وہ اس پہ کہہ رہا تھا، میں نے کہا امشی امشی، تو پھر ایسے ہی تھوڑی دیر میں کہا پنجابی میں نے کہا اور پھر انگلش میں کہیں کہا، تو وہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی آپ تو کتنی زبانیں جانتے ہیں. انہیں یہ نہیں پتا، مجھے اتنا ہی پتا ہے بس امشی امشی. تو یہ صرف آپ کی دلچسپی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ بعض اوقات یہ الفاظ گھروں میں بولیں تو پھر آپ کو پکے ہو جائیں گے، بھولیں گے نہیں کبھی، ہے نا. تو امشی امشی چل چلو چلو چلو. ویسے یہ بچوں کو آپ کہہ سکتے ہیں، کسی بڑے کو نہ کہہ دیجیے گا، اس کے لیے ہوتا ہے تفضل، آئیے تشریف لائیے چلیے. تو امشی چلنے کے سینس میں کہ اب چلیں آپ میرے ساتھ، اس سینس میں آپ کہتے ہیں. اچھا، تو فیہ و اذا ازلمہ، اور وا اذا آپ کو پتہ ہے، اور جب، ٹھیک ہے جی. علیہم کامو، تو ازلمہ کا فعل ہم انشاءاللہ آج دیکھیں گے. ظالم آتے علیہم نہیں، ازلمہ بذات خود جو ہے نا یہ مزید فی والا فعل ہے. تو کامو بھی آج مزے کی بات دیکھیں، امشی اور کم، یہ ہاں یہ آپس میں ایک دوسرے کے، یعنی اگر آپ نے کہنا ہے امشی چل اور کم کھڑا رہ، کھڑا ہو جائے. ہاں تو یہ کون سے فعل سے آپ کو لگ رہا ہے جو آپ نے پڑھا ہوا ہے اس سے ہوگا یہ کامو؟ آما کامو ویری گڈ. کس کے وجہ پر ہوگا؟ امر بن رہا ہے کون؟ کالا. ایکسیلنٹ. کالا یقولو پر ہی ہے، بالکل. کاما یقومو. آپ تو بڑے انٹیلیجنٹ کلاس بیٹھی ہوئی ہے ماشاءاللہ. سو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر شاہ بھی آپ سب کو آتا ہے، شاہ کا کیا معنی ہے؟ یہ تو آپ نے پڑھا چاہنا. شاہ، اس نے انشاءاللہ میں پڑھا تھا نا. اس نے چاہا. اس نے اس نے چاہا. چاہا. شاہ اس نے چاہا، شاہ یشاء، شاہ اس نے چاہا. ٹھیک ہے، تو یہاں کس نے چاہا ہے؟ شاء اللہ، اللہ نے. اللہ نے. اللہ نے چاہا. تو یہ لفظ آسان ہو گیا، یہ بھی ہمیں آتا ہے. لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ. یہ جو اگلا لفظ آیا لَذَهَبَ، کتنے ٹکڑے ہوں گے اس کے؟ دو. دو. جب دو ٹکڑے کیے تو فعل کون سا آپ کو نظر آ گیا؟ ذہبہ کا معنی آپ سب کو آتا ہے، بتائیں کیا ہے ذہبہ؟ اچھا، ہم نے ترجمے سے پہلے آگے بھی دیکھنا ہوتا ہے. لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اس کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ تین. اور امی اور ہم. سر اس
اس میں لا ذہبا بے سر ایسے پڑھیں گے جیسے کل ہم نے پڑھا تھا سر, جی ذہبا بالکل بے. جی ایسا ہی ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا یہ جو ہم لوگ اکثر زید ہوتی ہے نا اس کو بی کی طرح بول رہے ہیں, بی. ہم بی. لوگ اردو والے میں بھی ایسے ہی بولتا ہوں اکثر, لیکن ہم تھوڑی کوشش کر کے عربی میں اس کو بی, ٹھیک ہے. بی بی تو لذہب بی سمعہم, تو بی سمعہم اور ہم. اور تین ٹکڑے, ٹھیک ہے. اور آگے وا ابصار اور ہم, تو ان کی آنکھیں, تین ان کی سماعتیں اور ان کی آنکھیں. اب ذہب بی بن گیا تو کیا کرتا اللہ؟ لے گیا. لے لیتا گیا. لیتا لے گیا, اللہ نے چھین لی. بالکل, اللہ چاہتا تو لے جاتا, ٹھیک ہے. اور اگلی آیت آسان ہے, انا, سب معنی بتائیں مجھے اس کا. انا, بے بے شک شک. بے شک بے شک بے شک. ہاں, کلی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ اردو والا اللہ کلی ہے. ہر چیز ہر تمام تمام ہر چیز تمام تمام کیا چیز قدیر, قادر ہے, یعنی کر سکتا قادر ہے. والا ہے. قدرت رکھنے والا. ماشاء اللہ. تو قدرت ابھی رکھنے دیکھیں, میں آپ کو جو بات ایک آج کہنا چاہتا ہوں, دیکھنے میں آپ جب بھی کوئی آیات دیکھیں گے نا, بعض اوقات آپ کو دیکھنے میں لگے گا اوہو یہ تو بہت مشکل ہے, مجھے نہیں آتا. لیکن یہ پروسیس آپ جب اس کے اوپر کریں گے نا, ایک دفعہ پھر پڑھیں. کسی کا مائک کون ہے, بہت شور ہو رہا ہے اس سے. اچھا, تو جب یہ پروسیس کریں گے, ایک دفعہ پڑھیں, پھر یہ پروسیس ہلکا سا کریں, پھر دیکھیں, انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا کہ اچھا مجھے تو بہت کچھ آتا ہے اس میں سے. اور وہ جو ایک ڈر ہے وہ اترے گا اور پھر موٹیویشن پیدا ہوگی. تو اب ہم انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں. او کصیب من السماء فیہ ظلمات, یا جیسے بارش آسمان سے جس میں اندھیرے ہوں, ورعد و برق, اور گرج اور چمک, یجعلون اصابعہم, وہ ڈالتے ہیں اصابع, انگلیاں ان کی, فی آذانہم, اپنے کانوں میں, من الصوائق, صوائق جمع ہے کڑک کی وجہ سے, زیادہ یعنی کڑک ہو رہی ہے, سائقہ کی جمع, حذر الموت, موت کے ڈر سے. واللہ محیط بالکافرین, اللہ گھیرے ہوئے ہے, چھائے ہوئے ہے, احاطہ کیے ہوئے ہے کافرین کا. آئیے اب لفظ لفظ دیکھتے ہیں اس کو. او کا معنی آپ سب نے صحیح بتایا, یا کسیب, جیسا کہ بارش کا, اور سیب تو اصل میں صوب ہوتا ہے لفظ, اینی ویز سیب آپ ذہن میں رکھ لیں بارش کی معنی میں. اور ایک بڑی مشہور دعا ہے بارش کے موقع پہ ہمیں پڑھنی چاہیے. کسی کو آتی ہے؟ سر مجھے آتی ہے. سنائیے. اللہم سیبا نافعہ, اے اللہ اس ماشاء بارش کو ہمارے لیے نفع بخش بنائیے. ویری گڈ, ایکسلنٹ, بہت ہی خوبصورت. تو اللہم سیبا نافعہ, تو کسیب, جیسا کہ بارش. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارش کے موقع پر کہتے تھے اللہم سیبا نافعہ. دعا بھی یاد کر لیں, سیب کا معنی بھی یاد ہو جائے گا, بڑی آسان ہے. اللہم سیدھا سا لفظ سیبا, آج سیب کا لفظ آپ پڑھیں. نافع, منافع کا لفظ اردو میں عام استعمال میں ہوتا ہے, تو نافع. تو انشاءاللہ کوئی مطلب 1 منٹ میں یاد, کسی کو ہوگی ابھی یاد فوری؟ سنائیں. اللہم سید نافع. اللہم اللہم سیبا اللہم نافعہ. سید نافع. ایکسیلنٹ, بس ٹھیک ہو گیا, زبردست. اللہم سیبا اللہم نافعہ. سید نافع. تو اللہم ویری گڈ, سیبا چلیں. نافعہ. من السماء, آسمان سے, فی ہی, جس میں, اس کے اندر, کہ او کا سیبن, یا اب اگلی مثال دی جا رہی ہے کہ یا بارش کی مثال جس میں آسمان سے برس رہی ہے, جس میں کیا ہے, یعنی وہ کیسی بارش ہے اس سے اندازہ لگائیں. فی ہی ظلمات, ظلمات اس میں ایک اندھیرا, اندھیرا, ظلمات بہت اندھیرے, جس ورعد, میں تو رعد کیا ہوتا ہے؟ رعد کہتے ہیں گرج کو, اور کڑک قرآن کی ایک کڑک. سورت کا نام ہے سورہ رعد. تو اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں یسبح الرعد بحمدہ, کہ اللہ کی حمد جو ہے, اللہ کی تسبیح تو گرج چمک بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہیں. تو انسان کو بھی دیکھتے ہی سنتے ہی اسی طرف لوٹنا چاہیے, اپنی توجہ ادھر ہی لے جانی چاہیے کہ اللہ کی حمد و تسبیح اور اس سے استغفار کرتا رہے. تو رعد, ٹھیک ہے جی, سورہ ہے قرآن پاک کی 13ویں سورہ, وہاں سے بھی آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں گرج. اور ورعد و برق, کہ گرج اور چمک, ٹھیک ہو گیا جی, چمک, گرج اور چمک. اور اکثر جب بجلی چمکتی ہے تو دونوں چیزیں ہوتی ہیں, اس لیے ہم کٹھے نہ آیا ورعد و برق. تو برق برقی آلات یا برق بجلی سے, اس لیے آپ کو پتہ ہی ہے. تو چمک
اور وہ جیسے ہے کہ برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. یجعلونا، اب جعلہ تھا اس نے بنایا، یجعلو وہ بناتا ہے، یجعلونا وہ سب بناتے ہیں. تو یہاں کنفیوز نہیں ہو جانا کہ معنی یہ کیوں آیا ہے وہ ڈالتے ہیں، وہی معنی ہے. یجعلون اصابعہم، اگر آپ یہ کہتے ہیں وہ اپنے کانوں میں انگلیاں، اپنی انگلیوں کو بناتے ہیں اپنے کانوں کے اندر، تو معنی تو وہی بن رہا ہے. اردو زبان میں البتہ اچھی اردو میں ہم کہیں گے وہ ڈالتے ہیں انگلیوں کو کانوں میں. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہاں پہ کنفیوز نہیں کرنا خود کو. اصابعہم، اصابیہ انگلیاں ان کی، فی میں، آذانہم ان کے کانوں میں. تو اب چونکہ ہم بات کو رواں جب ترجمے کریں گے تو وہ ڈالتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے ہی کانوں میں، تو اس لیے یہاں پہ اپنی اپنی کا لفظ آیا ہے. ٹھیک ہے جی. کس وجہ سے؟ کہ اب جب بارش ہو رہی ہے، گرج چمک ہو رہی ہے، تو سوائق، سائقہ کی جمع، کہ اتنی تیز یعنی خوب چمک، اتنی قریب ہو کہ جو ڈرا دے اس والے کے ساتھ. کیسا ڈرا دے؟ حضر الموت، موت کے جیسا ڈر. تو من السوائق، کڑک کی وجہ سے. اور جیسا کہ میں نے آپ کو کہا، یاد رکھنے کے لیے، آپ سائقہ خواتین کا نام ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ خواتین بھی ذرا کڑکدار ہوتی ہوں گی، ان کا نام سائقہ رکھ دیا جائے. تو سوائق جمع ہو گیا. اور حضر الموت، موت کے ڈر سے، الموت تو آپ سمجھ رہے ہیں اس میں ہے. اور حضرہ یہ بیسیکلی حضر ہے، حضر. اور یہ حاضرہ، یہ فعل میرا خیال ہے ہم یہ بھی پڑھیں گے آج. حاضرہ سے وہ ڈرا سے یہ بن رہا ہے اسم فعل. تو حضر الموت یعنی موت کے ڈر سے. ٹھیک ہے جی. سو واللہ، اور اللہ کیا ہے؟ محیط بالکافرین، کہ اللہ نے تو گھیرا کیا ہوا ہے، احاطہ کیا ہوا ہے کافروں کا. کافروں کا، کافر کی جمع کافرین، آپ کو پتہ ہے. اب یہ اس مثال کو اگین آنکھیں بند کر کے اگر ہم تصور کریں کہ ایک ایسی جگہ ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اور پھر اس پہ بارش اور تیز گرج چمک اور ہو کا عالم. تو ویسے تو اللہ رحم فرمائے، بعض اوقات یہاں میں اسلام آباد میں ہوں تو یہاں مارگلا سامنے میرے پہاڑ ہیں، تو کبھی بجلی چمکتی ہے تو ایسی کڑک ہوتی ہے کہ دل کو ڈرا کے رکھ دیتی ہے، انسان استغفار کرتا ہے فوری. تو اگر ایسا وہ گھر کے اپنے بیٹھے ہوئے ماحول میں، اور اگر آپ ایسے اس میں ہو تو پھر اس وقت ذرا تصور کریں کہ کیا عالم ہوگا. تو اب اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آئیے اس مثال کو ذرا سمجھتے ہیں. او کصیب من السماء، تو ایک طریقہ یہ کہ اس طریقے سے یہ مثال سمجھی جائے کہ اسلام بارش کی مانند ہے، اور اسلام دشمنوں کی طرف سے ہونے والی سخت مخالفت جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ تاریکی ہے، اور وہ گرج اور چمک کی طرح ہے. تو اور وہ ایسی تاریکی ہے کہ یہ جو منافقین ہیں، اور وہ جب دیکھتے ہیں کہ اس میں تو مشکلات بھی ہیں، سارا آزمائشوں سے بچنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ اسی کی کوشش کرتے ہیں کہ مجھ پہ آزمائش نہ آئے، آسان کام میں کروں، جبکہ وہ اس سے بچ نہیں سکتے، اور حق پر عمل کرنے سے ڈرتے ہیں. حق میں ہم آج بھی دیکھ لیں، آپ اور میں، عمومی طور پر بھی نظر یہی آتا ہے کہ آپ جب حق پر عمل کرتے ہیں، آپ جب سچ بولتے ہیں، تو عمومی طور پہ ہمارا معاشرہ ایکسیپٹ نہیں کرتا اور مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. تو جو منافق ہے لیکن وہ بچ کر نہیں جا سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر، ہر ایک پر قدرت رکھتا ہے. اور میں اور آپ بھی یہ بات جان جائیں کہ اگر میں حق سے بھاگوں گا نا تو میں کہیں سے بھاگ نہیں سکتا، اللہ کی پکڑ سے ہم میں سے کوئی نہیں نکل سکتا. تو وہ کہتے ہیں نا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. کہ اللہ اپنے معاملات میں تو شاید تھوڑا مطلب یقیناً اللہ ہم پہ فضل ہی فرمائے، لیکن عمومی دنیاوی معاملات میں یہ یاد رکھ لیں کہ منافقت کا رویہ جو ہے نا، اس سے بچنا بہت ضروری ہے. تو اب آپ ایک آیا مبارکہ کو ایک نظر دیکھ لیجیے، پھر ہم انشاءاللہ آگے بات کریں.
چلیے جی. اچھا یہاں بھی جب آپ دہرا رہے ہوتے ہیں تو جہاں بھی آپ بیٹھے ہوتے ہیں کوشش کیا کریں آپ کے کانوں میں آواز آئے, پورا اس کو پڑھیں, الفاظ کو دیکھیں, تو انشاءاللہ سیکھنے میں بہتری ہوگی. اگلی آیت مبارکہ ہے جی, یکاد البرق یخطف ابصارہم, قریب ہے کہ بجلی, وہ جو بجلی چمکی, یخطف ابصارہم, ان کی آنکھوں کو چکر لے جائے. اور یہ آپ سب کو پتہ ہے جب بہت تیز روشنی ہو تو آنکھیں اس کے سامنے چندی آ جاتی ہیں. کلما عدا, جب بھی چمکتی ہے, لہم, ان پر, تو کیا کرتے ہیں, مشاؤ فیہ, وہ اس میں چلنے لگ جاتے ہیں, یعنی روشنی ہوئی, نظر آنا شروع ہوا, چلنا شروع کر دیا. وَإِذَا أَظْلَمَ, اور پھر جب اندھیرا چھا گیا, ازلما چھایا, اور وَإِذَا أَظْلَمَ, اندھیرا چھا جاتا ہے, علیہم, ان سب پر, کاموں, وہیں کھڑے رہ جاتے ہیں. کاما وہ کھڑا ہوا, کاموں وہ کھڑے ہوئے, تو وہیں کے وہیں کھڑے رہ جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ, اگر اللہ چاہتا, لَذَهَبَ بِی, تو وہ ضرور چھین کر لے جاتا, سمعہم, ان کی سماعتوں کو, وَأَبْصَارِہم, اور ان کی بصارت کو, بے شک اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. تو اب ہم لفظاً دیکھیں گے اس کو. یکادو کا لفظ, یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. یکادو, آپ نے ایک تو پڑھا تھا نا, کادا یکیدو, وہ الگ ہے فعل, اور یہ کادا وہ قریب ہوا, یکادو قریب ہے. تو یکاد البرق, کیا قریب ہے, قریب ہے کہ بجلی, وہ جو چمکی تھی, یختفو, اس کی, جیسے پہلے میں نے آپ کو مثال دی کہ اتنی زیادہ آنکھیں چندیا جاتی ہیں, وہ اتنی تیز ہے کہ وہ لے ہی جائے ابصارہم, ان کی آنکھوں کو. یکاد البرق یختفو, تو یہ یہاں پر یکادو قریب ہے, البرق تو آپ کو پتہ ہی ہے بجلی, اور یختفو وہ چک لے جائے, اس معنی میں کوئی چیز. تو یہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے خاطفہ یختفو کا فعل, بٹ ابھی آپ اس کو ذہن میں رکھیں گے. تو یکاد البرق یختفو, قریب ہے کہ بجلی اچک لے. ابصار, یہ آپ کو پتہ ہی ہے بصر کہ جمع ابصار, ہم ان کی بصارت کو, یعنی ان کی آنکھوں کو, بصارت کو ایک ہی بات ہو گئی. کلما عدا لہم, جب بھی, کلما جب بھی کبھی, ادا, تو اداعت کل پڑھا تھا, آج ماشاءاللہ آپ لوگوں نے مثال دے ہی دی تھی. لہم, ان پر چمکتی ہے کیا, وہی بجلی کی روشنی ہوتی ہے, تو شاؤ, وہ بھی چلنے لگتے ہیں. فیہی, ومشاؤ فیہی, تو وہ اس میں چلنے لگتے ہیں, اس کی روشنی میں. وَإِذَا أَظْلَمَ, اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے, تو ازلمہ وہی پہلے ہی فعل ہے, اندھیرا چھایا, لیکن اذا کی وجہ سے ازلمہ چھا جاتا ہے, ان سب پر, علیہم کاموں, تو وہ کھڑے رہ جاتے ہیں. تو ازلمہ کا لفظ آپ کو اب سمجھ آ گیا, وہ جو ظلمات اور ظلمہ بنا تھا اس سے ازلمہ, یہ ظلم والا نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو ازلمہ یہ اندھیرے والا ہے, یہ ہم نے یاد رکھنا ہے. کاموں, وہ ماشاءاللہ آپ سب نے بتا بھی دیا تھا ہمیں, چونکہ بہت زیادہ ہم کہتے ہیں اقامت کا لفظ, قامت الصلاۃ, نماز کو قائم کرنا, قیام, یہ سارا جو ہے اردو میں لفظ قیام اسی سے آیا ہے. قامہ وہ کھڑا ہوا, وہ رکا, تو وہاں سے ہی چلتے ہوئے لفظ قیام اور قائم. ٹھیک ہو گیا جی. سو اپوزٹ کے طور پر بھی آپ, جیسا میں نے کہا تھا, اس کو ذرا انٹرسٹنگ بنانے اپنے لیے, کہ مشا اور کاما دونوں فعل کے آپ کو پورے ٹیبل بھی یاد ہو جائیں گے, اور ایک دوسرے کا اپوزٹ بھی ہو سکتا ہے. گھر میں ذرا مزے سے کہتے رہیں, کوئی چلنے لگا تو اس سے کہیں کم, رک جا, کھڑا رہے. کوئی رکا ہوا ہے, یہ ساتھ چل کے لے کے چلے, اس سے کہیں امشی, ہے نا. تو اس طرح آپ کو مزہ بھی آئے گا اور یہ الفاظ بھی یاد ہو جائیں گے. وَلَوْ, اور اگر, شاء اللہ, اللہ نے چاہا اور چاہتا اللہ, تو لَذَهَبَ بِی, لا, آپ کو پتہ ہے یہ کون سا لا آیا یہاں پہ, ذرا مجھے یہ بتائیں آپ سب. لا کے آپ نے بہت سے یہ معنی پڑھے تھے. والا ہے، البتہ تاکید کرنا، البتہ، ضرور. تاکید والا,
کیوں ضرور آیا، کیسے ہمیں کیسے پتا چلا کہ یہ وہ والا ہے؟ کیونکہ لا وہ والا بھی ہے، لقد والا. ہاں لقد والا بھی ہے، لا للہ والا بھی ہے، تو یہاں کیسے آپ کو پتا چلا ہے کہ یہ تاکید والا ہے؟ ترجمے سے اندازہ آتا ہے سر، نشانی کو. نہیں حرف نشانی جر بھی بی، کہہ رہے ہیں نا کہ اگر اللہ چاہتا. حرف جر بی آیا ہوا ہے جس کی وجہ سے. نہیں لا جو ہے نا اس کے بعد سر یہ دیکھیں فعل فعل کے آیا۔ ساتھ لگا ہے، فعل کے ساتھ. ہاں فعل کے ساتھ آیا ہے، ماشاءاللہ بہت خوب، ٹھیک ہے۔ آپ کو بتایا گیا تھا لا جب حرف کے ساتھ آئے گا، لفی لقد، تو اس وقت کیا معنی دے گا، حرف کے فعل کے ساتھ آئے گا کیا معنی دے گا، اور اسم کے ساتھ آئے گا کیا معنی دے گا۔ QC 1 کو تھوڑا سا ریوائز کریں نا اپنا۔ تو لا ذہبہ تو ضرور، ذہبہ بھی چھین کر لے جاتا کس کو، سمعہم ان کی سماعتوں کو، ابصارہم ان کی بصارتوں کو، بے شک انا اللہ کیا ہے، علی ہر پر، کلی ہر شے پر، قادر ہے کرنے والا ہے، ٹھیک ہے جی، قدرت رکھتا ہے۔ تو اب جو پیغام ہم یہاں سے دیکھتے ہیں کہ آزمائشیں منافقین کو بہت سخت لگتی ہیں، اور وہ بھی دین کی اس حصے پر، اس بات پر عمل کرتے ہیں جو ان کی خواہش کے مطابق، اور جب کبھی دین میں قربانی دینی پڑی، امتحان آزمائش آ گئی، تو پھر ہٹ کے باقی عمومی زندگی کی طرف چل پڑے۔ تو اس رویے پر اگر اللہ چاہتا تو ان کے دیکھنے اور سننے کی صلاحیتوں کو ختم کر دیتا کہ یہ کیا بات ہوئی بھائی، کہ حق جانتے ہیں سب کچھ لیکن اس کو ٹھکرا رہے ہیں، ذرا سی آزمائش، ذرا سے اس کے اوپر۔ لیکن اللہ کیا کر رہا ہے، اللہ اپنی رحمت کے تحت ان کو مہلت دینا چاہتا ہے کہ چلو کوئی شک ہے، شبہ ہے، اس کو دور کر لیں، خواہشات سے کنارہ کر لیں۔ تو اللہ نے یہ طاقتیں زندگی میں، اس دنیا میں باقی رکھی، اور اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم حق کی طرف دیکھیں اور اسی پر قائم رہیں۔ چلیے ایک نظر اس کو ماریے، جو الفاظ اسپیشلی آپ نے، باقیوں کو تو ہم نے کچھ نہ کہیں ریلیٹ کیے نا، یکاد اور یختفو، اس کو خاص طور پہ آپ کو یاد رکھنا پڑے گا۔ تو اگر اکٹھی فریز یاد رکھ لیں، یکاد البرق یختف، قریب ہے کہ بجلی اچک لے، ٹھیک ہے، پھر یاد ہو جائے گی۔ سر یہ یکادو جو ہے یہ فعل ہے؟ جی جی فعل ہے، ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ مضارع کی فارم ہے اس کی، کادا یکادو والی۔ کادا یکادو سے ہے نا؟ اچھا جی اچھا، ہاں لیکن ایک وہ والا نہیں ہے، کادا یکیدو والا، ٹھیک ہے۔ ٹھیک۔ چلیے جی اب آپ کی باری ہے، پوری آیات اکٹھے ایک نظر دیکھیے، خود اپنا ترجمہ کیجئے، نیچے والے ترجمے سے ریلیٹ کیجئے، کوئی کمی بیشی ہے اس کو درست کیجئے۔ سو I'll give you 2 minutes، آج کی آیات ذرا مشکل ہے تو آپ لوگ اس کو اچھے سے اور اتنا اونچا بول کے کہ آپ کے کانوں میں آواز پڑے، ایک ایک لفظ پر غور کیجئے۔ آج کی آیات میں کوئی چیز آپ نے مس آؤٹ نہیں کرنی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو اسباق میں سے یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ کیسی بھی مشکلات ہوں تو ہمیں دین کی پیروی کرنے والا بنا، اور اس دور میں اور ان حالات میں آپ کے سامنے ہی ہیں جو امت کے حالات ہیں، تو یقیناً یہ زیادہ باعث اجر ہوگا کہ ہم دین پر قائم رہنے کی کوشش کریں، اور یہ جو غلط فہمیاں اور
وہ پیدا کی جا رہی ہیں ان سے بچیں اور اپنے آپ کو استقامت سے دین پر قائم رکھیں۔ آئیے اسماء و افعال دیکھتے ہیں۔ آپ سب مجھے بتائیں گے، آپ کی پڑھیے۔ سما کی جمع کیا ہے؟ سماوات، اور ظلمہ سے؟ ظلمات، ظلمات اور اصابی کا واحد؟ اسبو، اسبون بھی ہوتا ہے، اسبعن بھی ہوتا ہے، میرا خیال ہے دونوں ہی ہوتے ہیں۔ تو اسبو ان ایک انگلی، اور اس سے ہی اصابعن زیادہ انگلیاں۔ تو اذن آذان، اور اور آزان، سوائق کی واحد؟ صاعقہ، اور ابصار کا واحد؟ بصرہ، اور شے کی جمع؟ اشیاء، اشیاء۔ چلیں آئیے ذرا افعال کرتے ہیں، ہاتھ کھڑا کرتے جائیں اور جلدی سے کرواتے جائیں۔ جعل جو ہے وہ سسٹر بسمہ کروائیے، شارٹ ٹیبل۔ جعل، یجعل، اجعل، جاعل، مجعول، جعل، معنی کیا اس کا؟ جعل اس نے بنایا۔ اس نے بنایا۔ ہاں، لیکن یہاں جو معنی آیا ہے وہ بات آپ سمجھ گئے نا، ہیلپنگ ورب کے طور پہ یہ جی آیا ہے جی سر۔ کہ ٹھیک ہے۔ چلیں نیکسٹ سسٹر حافظہ کروائیے۔ اگلا حاضرہ سامیہ کے وزن پر ہے۔ حاضرہ یحذر احذر، حاضر محظور حذر۔ یہ جو حذر آیا نا آخر میں، یہ آیا ہوا ہے حذر الموت، ٹھیک ہے جی، موت کا ڈر۔ تو اس کا مطلب ہے جو حذر الموت میں حذر ہے یہ ہے اسم، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیں، یہ حاضرہ نہیں ہے، کیونکہ حاضرہ کا ہمیں فرق کیسے پتہ چل گیا کہ حاضرہ کا فعل ہے حاضرہ، ٹھیک ہے، حاضرہ۔ ہاں، تو یہاں سے فرق اب ذہن میں رہے گا کہ وہ ڈرا، یہ حاضرہ ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ آیا ہے حذر الموت، را کا زبر تو جوڑنے کے لیے نا، تو اصل میں لفظ کیا ہے؟ حذر، یہ سوری یہ حذر اسم فعل، تو حذر الموت موت کا ڈر۔ چلیں اگلا ڈاکٹر کلثوم کروائیے، خاطفہ بھی سامیہ کے وزن پر ہے۔ خطیفہ یخطف اخطب، خاطف مخطوف خطف۔ خطف، تو خاطفہ وہ ڈرا، سوری حاضرہ وہ ڈرا، تو خاطفہ تو جیسے ہم نے کہا نا کہ اس نے اچک لی، وہ لے گیا، اس نے اچک لیا، اس طرح کے معنی میں۔ تو ذہب آپ نے پہلے بھی کیا تھا، سسٹر فاطمہ کروائیں۔ ذہب، یذہب، اذہب، ذاہب، ڈیش ذہاب۔ تو معنی کیا تھا اس کا؟ ہو گیا۔ اور اب ہم کمزور والے بھی جو اس میں آ رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں۔ تو ماتا، یہ جو موت کا لفظ آیا ہے، یہ انٹرسٹنگ چیز بھی آپ کے لیے، یہ ماتا کے لفظ سے بنی ہے۔ تو ماتا ہے کس کے وزن کے اوپر؟ قالا کے وزن کے اوپر۔ یہ تو بتائیں، آپ میں سے کوئی بتائے اس کے روٹ ورڈز کیا بن جائیں گے پھر؟ مادہ کے حروف؟ میم واؤتا، میم واؤتا۔ ویری گڈ، ایکسیلنٹ۔ چلیں سسٹر عاطفہ اس کا ٹیبل کروائیں۔ ماتا یموت، موت، میت، موت۔ ڈیش اور موت، بالکل ٹھیک ہے۔ اور سسٹر مسرت مشاہدہ کے وزن پر ہے، کرائیے۔ مشا، یمشی، امش، ماشن، ڈیش، مشیون، تو یہ نا مشا یمشی امشی، امشی چل، چل اس میں، ٹھیک ہے جی۔ چلیں کاما سسٹر خالدہ کروائیں۔ سر میں کرواؤں؟ کاما یقوم، سر میوٹ تھا۔ کوئی بات نہیں، کرا کاما دیں۔ یقوم کم قائمن ڈیش قیامن قومتن، وہ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے جی، کاما وہ کھڑا ہوا، ٹھیک ہے جی۔ سو یہ ہمارا قرآن پارٹ اس کے ساتھ ہی مکمل ہو گیا۔ آپ کے کوئی سوالات ہیں تو فرمائیے، تھوڑی دیر میں ہم انشاءاللہ گرامر شروع کر رہے ہیں۔
بارش کے وقت کی دعا بتائی تھی، اس کا ترجمہ آپ نے بتایا تھا؟ کیا بتایا؟ جو آپ نے جب بارش ہوتی ہے جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کا ترجمہ بھی آپ نے بتایا تھا۔ آپ خود ہی کر لیں، بڑا آسان ہے، اللہم سیبا نافعا۔ اس تو آپ بارش کو بتائیں کیا میرے لیے ترجمہ؟ نافع مند بنا۔ ایک منٹ پلیز، جو سوال پوچھتے ہیں نا اسی کو کوشش کرنے دیا کریں، تو میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر انشاءاللہ اس کو ہمیشہ کے لیے بات یاد رہے گی۔ تو کلیئر ہو ویسے بھی گیا اللہم سیبا نافعا، ہاں جی سر، کلیئر ہو گیا، جب آپ نے دعا پڑھی تو میں نے ساتھ ترجمہ کر لیا تھا۔ ماشاءاللہ۔ تو اس میں ویسے میرے لیے کا لفظ نہیں ہے، بارش کو، اس بارش کو جو بارش ہو رہی ہوتی ہے، اللہم سیبا نافعا، ٹھیک ہے اس سر۔ کو فائدہ مند بنا۔ جی سسٹر فاطمہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں، فرمائیے۔ نہیں سر، وہ پہلے سے ہاتھ ایسا تھا۔ اچھا ٹھیک، تو آئیے آج ہم گرامر کی طرف بڑھیں گے۔ تو گرامر میں اب انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو ہم نے جو فعل کرنا ہے وہ ہے ظنّ۔ تو ظنّ ذرا آپ لوگ مجھے بتائیں اس میں کیا ہے، یہ کمزور افعال میں ہوگا، کس میں آئے گا؟ یہ صحت مند ہوگا؟ یہ صحت مند صحت فعل مند ہے۔ الفاظ، صحت مند الفاظ۔ صحت مند افعال۔ صحت صحت مند ہے، مند تو پھر ہم جی نے صحت مند۔ صحت مند ہے تو ہم تو کمزور افعال کر رہے تھے، تو اس کو کیوں لے آئے ہیں یہاں پہ؟ ڈبل حرف ہے نا، ڈبل حروف۔ ڈبل حرف ہے؟ جی جی سر۔ سر اچھا شاید اس میں ٹھیک، الف چھپا ہوا ہے دوسرا۔ اچھا اب تو یہ ہماری بہن کی کہ دن شاید ہے اس میں دن۔ الف چھپا ہوا ہے۔ نہیں ایسا کچھ نہیں اس میں چھپا ہوا، وہ ایک جو ہماری پہلے بہن بتا رہی تھی وہ صحیح کہہ رہی تھی کہ اس میں کیا ہو رہا ہے، تکرار ہو رہی ہے حروف کی، کہ نون 2 دفعہ آیا ہوا ہے۔ تو ایسے افعال جن میں مکرر حروف آتے ہیں، یعنی حروف کی تکرار ہوتی ہے، ان میں بھی تبدیلی آتی ہے۔ ان میں کیا ہوتا ہے؟ تبدیلی آتی ہے۔ تو چونکہ کمزور حروف میں بھی تبدیلی آتی ہے، حمزہ والے حرف میں بھی تبدیلی آتی ہے، تو ہم مکرر حروف میں بھی تبدیلی، اس لیے ہم ان کو ان کے ساتھ ہی پڑھ رہے ہیں کہ یہ تھوڑا سا تبدیل کر لیتے ہیں خود کو۔ تو اس لیے ہم پڑھیں گے ظنّ، اس نے گمان کیا، اور ضل، وہ گمراہ ہوا۔ یہ دونوں بھی ہم اسی کورس میں ساتھ انشاءاللہ پڑھیں گے، ہمیں آ بھی جائیں گے۔ تو ظنّ اس نے گمان کیا، اس میں اب مکرر حرف جو ہے نا نون ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو ابھی دیکھیے پہلے ہی لیول پر ہمیں چونکہ ایک کوشچن، اس میں روٹ ورڈ نون 2 دفعہ ہوگا روٹ ورڈ؟ جی بالکل ایسے ہی، جی ایسے ہی۔ تو اب دیکھیے اس کا جب ہم ماضی کا ہی ٹیبل کریں گے نا تو اس کو آسانی سے بولنے کے لیے ظنّ، ظنّو، ظننتا، ظننتا، تم نے گمان کیا، ظننتو، میں نے گمان کیا، ظننتم، آپ سب نے گمان کیا، اور ظننا، ہم سب نے گمان کیا، اور ظنت، اس عورت نے گمان کیا۔ تو ان دونوں حرفوں کو جہاں پہ اب بولنے میں مسئلہ ہونا تھا تو ہم نے ظنتا کیا وہ بنتا نا، مشکل ہو جاتی، تو ظننتا بنا دیا، ظننتا، ظننتو، ظننتم، ظننا، اور ظنت۔ ٹھیک ہے جی، چلیں سسٹر مریم کامران آپ کروائیے۔ ظنّا اس نے گمان کیا، ظنّو ان سب نے گمان کیا، ظننتا آپ نے گمان کیا، ظننتو میں نے گمان کیا، ظننتم آپ نے گمان کیا، ظننا ہم سب نے گمان کیا، ظنت اس عورت نے گمان کیا۔ ماشاءاللہ۔ اور اب ذرا نئے نئے لوگوں کو تھوڑا چانس دیتے ہیں نا، اور میں گزارش بھی کروں گا ذرا نئے سب لوگ آگے آیا کریں، اور میرے بھائی بھی آیا کریں۔ ذرا سسٹر طالیہ کروائیے۔ ظنّا اس نے گمان کیا، ظنّو ان سب نے گمان کیا، ظننتا آپ نے گمان کیا، ظننتو میں نے گمان کیا، ظننتم آپ سب نے گمان کیا، ظننا ہم سب نے گمان کیا، ظنت اس عورت نے گمان کیا۔ ماشاءاللہ۔ اور سسٹر نازیہ کروائیے۔
ज़न्ना उसने गुमान किया, ज़न्नु उन सब ने गुमान किया, ज़ननता आपने गुमान किया, ज़ननतु मैंने गुमान किया, ज़ननतुम आप सब ने गुमान किया, ज़नन्ना हम सब ने गुमान किया, ज़न्नत उस औरत ने गुमान किया। माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त। और अब इसकी बोलचाल करवाएंगे सिस्टर कैसरा और सिस्टर हाफिजा। मैं सवाल करती हूँ सर। हल ज़न्ना नअम ज़न्ना हल ज़न्नू नअम ज़न्नु हल ज़ननता नअम ज़नन्तु हल ज़ननतुम नअम ज़नन्ना माशाल्लाह। नाम जनन्ना कि हम सब ने, जी हाँ, हम सब ने गुमान किया, और ख्याल किया के माना में भी आता है। तो कैसा गुमान किया? खैर का। तो ब्रदर तलहा, आप मुझे बताइए, हल जनन्ता खैरा? नाम ज़न्ना खैरा। नाम, दोबारा बोले। नाम ज़नन्तु खैरा। हाँ, जनन्तु, जी हाँ, मैंने ज़नन्तु खैरा। खैर का गुमान किया। तो अगर मैं आपसे कहता हल जनन्ता शर्रा, फिर क्या कहते आप? नाम ज़नन्तु शर्रा। नहीं, नाम जनन्तु शर्रा कहते। अल्लाह तो आप कहते माँ माँ ज़नन माँ माँ ज़नन्तु ज़नन्तु शर्रा। सॉरी हाँ जी, है ना, माँ माँ जनन्तु शर्रा। ज़नन्तु। हम तो वैसे गुमान तो हम करते रहते हैं, लेकिन ये है कि यहाँ हम प्रैक्टिस इस तरह से करते। चलिए, आप सबसे मैं पूछता हूँ, हल जनन्तुम खैरा? नाम ज़नन्ना खैरा। इसको जरा प्रोनाउंस करना हम सीखेंगे, ठीक है? जन्ना, जन्नु, जनन्ता, जनन्तु, जनन्तुम, जनन्ना, जन्नत। तो इसकी प्रैक्टिस हमें चाहिए होगी, और इस पे जरूर कोशिश करें, अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। आइए, अब जब इसका मुदारे बनाना था तो हमने कहा कि अच्छा, मुख्तलिफ पैटर्न ट्राई किए। फातहा पर बनाया तो जन्ना या जन्नु, नासरा पर जन्ना या जुन्नु, दारा पर जन्ना या जिन्नु, सामिया पर तो बन नहीं रहा था। अरबों ने नासरा के वजन के ऊपर ही किया, जन्ना या जुन्नु, जन्ना या जुन्नु, यानी नासरा यन शुरू की तरह, नासरा यन शुरू की तरह। लेकिन आपको यहाँ नजर आ रहा है कि यानी साकिन हर्फ कोई नहीं है, जैसे यन शुरू में है, उस वजन पर है लेकिन तब्दीली के साथ है। तो बस इसी से आपको अंदाजा हो गया कि इन हरूफ में भी तब्दीलियां होती हैं। सो या जुन्नु वो गुमान करता है, या जुन्नूना वो सब गुमान करते हैं, ताजुन्नु तुम गुमान करते हो, आजुन्नु मैं गुमान करता हूँ, ताजुन्नूना तुम सब गुमान करते हो, नाजुन्नु हम गुमान करते हैं, और हिया ताजुन्नु। जी तलहा करवाइए। ब्रदर तलहा वसीम करवाइए। अनम्यूट नहीं हो। या जुन्नु वो गुमान करता है, या जुन्नूना वो सब गुमान करते हैं, ताजुन्नु आप गुमान करते हैं, आजुन्नु मैं गुमान करता हूँ, ताजुन्नूना आप सब गुमान करते हैं, नाजुन्नु हम सब गुमान करते हैं, या ताजुन्नु वो औरत गुमान करती है। माशाल्लाह, बहुत खूब जी। तो जरा कोई और नए लोग आ रहे हैं सामने जी, ताकि उनको, मुझे भी पता चले ना हमारे पास क्लास में कौन कौन बैठा हुआ है। जी काशिफ साहब एक सवाल है जी। हाँ जी, ये जिस तरह पीछे जैसा हमें कुछ ऐसे लफ्ज पढ़े हैं जिसमें फाइल और मफूल, जिसमें मफूल नहीं था कहीं में मजदर नहीं है, तो इस तरह आगे चल के मतलब हमें किस तरह अंदाजा हो जाएगा कि इसमें मफूल नहीं आता, इसमें मजदर नहीं आता, मतलब अगर हम इसके अस्मा बनाए तो हमें ये किस तरह अंदाजा हो जाएगा अच्छा, आगे जाके? हाँ, एक तो ये कि मस्तर तो हर जगह ही है, मस्तर नहीं कभी गायब होता। फाइल के बाद मफूल अक्सर नहीं होता, ठीक है? तो मफूल, उसमें एक सिंपल सा फॉर्मूला भी आगे भी देखिएगा, वहां पर नहीं होगा जहां पे जो काम किया जा रहा है ना उसका असर खुद करने वाले पे पड़ रहा है, ठीक है? मसलन मैं आप अभी सब कुछ छोड़ के वैसे अगर आपको मिसाल दूं, वो सोया,
تو اگر ہم کہیں گے سونے والا تو بتائیں یہ کون ہوا؟ وہ خود ہی ہوا نا، جو سویا وہ خود ہی سویا خود ہی ہوا. ہاں جی میں خود ہی ہے ہوا. نا. ہاں جی ہاں جی میں تو خود ہی. جس فعل میں کام کا اثر خود کرنے والے پر پڑ رہا ہو وہاں پہ مفعول نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. صحیح. ہاں مطلب ویسے پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے ہم بنا لیں. جیسے ذہبہ وہ جی گیا تو ہم نے کہا ذاہب جانے والا، تو مذہوب کون جی ہوا؟ وہی ہوا نا خود ہی جانے والا. خود ہی ہوا. تو اس لیے پھر ہم جی ڈیش کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو البتہ ٹھیک. مصدر ہوتا ہے، ہر فعل کے ساتھ اسم فعل ہوتا ہے. سر جی میرا بھی ایک کوشچن ہے. جزاک. جی پوچھیے. سر اس کا جو زنہ ہے، اس کے جو مادے کا حروف ہیں یہ ہم نے کہاں سے نکالے ہیں؟ ہم مادے کا سامنے حروف جو کمزور ہوتے ہیں اس کا تو ہم لوگ مضارع سے نکالتے ہیں نا، اور جو صحت مند ہوتے ہیں وہ ماضی سے ہی نکل آتے ہیں. جی تو یہ ڈبل نون والا زوئے نون نون، ہاں تو یہ اس کے پہلے والے اسی سے جو جو چونکہ یہ زننتا صحت مند زننتو ہے، ہے. چونکہ آپ نے خود ہی کہا نا یہ صحت مند جی ہے نا. اس کے ہم ماضی سے نکالتے ہیں نا، بس ماضی کا جو ہر ایک میں پہلا ماضی ہوتا ہے. سے ایک منٹ رکیں سیرت سسٹر، ہر ایک میں ماضی ہی کی پہلی فارم پر ہی لاتے ہیں. کل بھی یہ میں نے پورا پروسیس بتایا تھا. آپ کے سامنے کوئی بھی رکھا جائے فعل کا کوئی بھی کسی سٹیج کے اوپر بھی، تو آپ لائیں گے اس کو سب سے پہلے دیکھیں گے ماضی کی فرسٹ فارم کیا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس میں جا کر اگر وہ ہے ہی صحت مند فعل تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا، آپ اسی کا بتا دیں گے یہ اس کے مادے کے حروف ہیں. اچھا اس تو پہ جو شد کمزور کے آیا ہے اندر اس وجہ سے ڈبل نون آئے گا. ہاں یہ ہے ہی صحت مند تو را اور دونوں نون اس کے. ٹھیک ہے جی. تو چلیں جی پریکٹس کے لیے ڈاکٹر کلثوم کروائیے. یظن وہ گمان کرتا ہے، یظنون وہ سب گمان کرتے ہیں، تظن آپ گمان کرتے ہیں، اظن میں گمان کرتا ہوں، تظنون وہ سب گمان کرتے ہیں، نظن تظنون آپ سب گمان کرتے ہیں، نظن ہم سب گمان کرتے ہیں، یا تظن وہ عورت گمان کرتی ہے. ایکسلنٹ. برادر سہیل کروائیے. گمان کرتے ہیں، نظن ہم گمان کرتے ہیں، ہیا تظن وہ عورت گمان کرتی ہے. زبردست. برادر محمد حسن کروائیے. یظن وہ گمان کرتا ہے، یظنون وہ سب گمان کرتے ہیں، تظن آپ گمان کرتے ہیں، اظن میں گمان کرتا ہوں، تظنون آپ سب گمان کرتے ہیں، نظن ہم سب گمان کرتے ہیں، ہیا تظن وہ مونس گمان کرتی ہیں. ویری گڈ ایکسلنٹ. اور آگے ہیں برادر تجمل حسین کروائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم. یظن وہ گمان کرتا ہے، یظنون وہ سب گمان کرتے ہیں، تظن آپ گمان کرتے ہیں، اظن میں گمان کرتا ہوں، تظنون آپ سب گمان کرتے ہیں، نظن ہم سب گمان کرتے ہیں، ہیا تظن وہ عورت گمان کرتی ہے. ویری گڈ ایکسلنٹ. سو وہ عورت گمان کرتی ہے. تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے ہمارے پاس جی بول چال میں تو سسٹر فاطمہ اور کیسرا کروائیے. جی. هل يظن نعم يظن. هل يظنون نعم يظنون. هل تظن نعم أظن. هل تظنون نعم نظن. نعم نظن. گڈ ہو گیا جی. تو اب ہم نے جب اس کا امر بنانا تھا تو وہی کام کیا. زنا یا زنو سے ہم نے یا اڑایا، آخری حرف کو ساکن کیا،
اب جب ساکن کیا نا تو مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ وہاں پہ 2 نون تھے، تو عربی میں 2 نون جو ہیں وہ ساکن، یعنی 2 حروف کٹھے ساکن نہیں ہو سکتے، تو پھر ہم نے اس پر کیا کیا، زبر لے آئے، اس سے وہ بن گیا زنہ. ٹھیک ہے جی، زنہ. تو زنہ بن گیا اب اس کا امر. زنہ گمان کر، زنو گمان کرو، لا تظنہ مت گمان کر، لا تظنو مت گمان کرو. سسٹر سمرہ. زنہ گمان کر، زنو گمان کرو، لا تظنہ مت گمان کر، لا تظنو مت گمان کرو. سسٹر نازیہ. ظن گمان کر، ظنو گمان کرو، لا تظن مت گمان کر، لا. سسٹر مسرت. ظنہ گمان کر، ظنو گمان کرو، لا تظنہ مت گمان کر، لا تظنو مت گمان کرو. لا تظنو مت گمان کرو. سسٹر عاطفہ اور سسٹر ساجدہ کروائیے آپ اس کی پریکٹس. زنہ أظن ظنو نظن سنو نہ ظنو. تو اب دیکھیے جی، ہمارے پاس آیا اسم فاعل زانن گمان کرنے والا، مظنون جس کا گمان کیا جائے، اور مصدر میں کیا بنا، زن. ہم کہتے ہیں حسن زن، اردو میں آپ یہ استعمال کرتے ہیں، اچھا گمان، بدزنی برا گمان. تو زانن مظنون زن یا زنن بھی کہہ سکتے ہیں. جی سسٹر عاطفہ کروائیے. زانن گمان کرنے والا، مظنون جس کا گمان کیا جائے، ظنن گمان کرنا. جی ٹھیک ہے. سسٹر ساجدہ. سسٹر ساجدہ راشد کروائیے. زنہ گمان کرنے والا، مظنو جس کا گمان کیا جائے، زنہ گمان کرنا. ہاں سسٹر اس کو کہیں گے زانن گمان کرنے والا، مظنون جس کا گمان کیا جائے، اور زن. ہاں جی سسٹر مریم کا. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. زانن گمان کرنے والا، مضمون جس کا گمان کیا جائے، ظنہ گمان کرنا. جی ٹھیک ہو گیا. زن بیسیکلی یا وہ زن نہ کہیں گے تو پھر وہ یہ نہ ہو کہ وہ فعل کی مانند لگے. تو اوکے سر. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ زانن تھا نا گمان کرنے والا، اس کی جمع بن گئی زانون. تو اب آپ لوگوں سے سوال پوچھا جا رہا ہے حل انتم زانون، تو آپ کیا کہیں گے، اے بی سی ڈی. بی کہ ڈی؟ نام نانو. ویری گڈ. نام نحن زانون. جی ہاں ہم تو ہیں اچھے اچھے گمان کرنے والے. اور اس کے ساتھ ہی ہمارا ٹیبل آج کا مکمل ہو گیا. اور آپ کا جو پورا ٹیبل ہے اس کی دہرائی ضرور کیا کریں، اچھی سی دہرائی. جتنی دہرائی کریں گے اتنا ہی بہتر ہوگا. تو اس کے ساتھ ہی اب ہم جو ہے چلیں سسٹر جویریہ سعید آپ ایک دفعہ یہ ٹیبل کروا دیں. ظن، ظنو، ظننتا، ظننتو، ظننتم، ظننا، ظنت، ظنت، یظنو، یظنون، تظنو، اظنو، تظنون، نظنو، تظنو، ظننا، ظنو، لا تظننا، لا تظنو، ظانن، ظانن، مظنون، ظنن. ایکسیلنٹ، ماشاءاللہ بہت اچھا انہوں نے کروایا جی. اور
اس کا مطلب ہو گیا کہ اب ہم اس کو جس قدر دہرائیں گے اس قدر بہتر ہوگا. شارٹ ٹیبل کے لیے کون کوئی نیا نام مجھے نظر آئے گا؟ کوئی برادران ملت میں سے آ جائے تو چلیں. طلحہ، بردر طلحہ کروائیے. جی بردر طلحہ کروائیے، آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے شارٹ ٹیبل کے. او سوری، وہ میوٹ. جی ظن اس نے گمان کیا، یظن وہ گمان کرتا ہے، ظن گمان کر، ظنن گمان کرنے والا، مظنون زانن، اس کو میرے ساتھ بولیں، زانن زانن گمان کرنے والا، مظنون جس کا گمان کیا جائے، زن گمان کر، گمان کرنا یا گمان، ٹھیک ہے. کرنا، یہ کر نہیں ہے، گمان یہ غلط لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ اس کو آپ کو اب خود بھی پتہ ہونا چاہیے، مصدر ہے تو امر کی طرح نہیں ہوگا. جی بردر اکرام تھے شاید ہمارے ساتھ، آپ کروائیں گے شارٹ ٹیبل؟ سسٹر ارم آپ کروانا چاہتی ہیں، کروائیے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. ظنا اس نے گمان کیا، یا ظنو وہ گمان کرتا ہے، ظنا گمان کر، ظنا گمان کرنے والا، مظنون جس کا گمان کیا گیا، ظن گمان کرنا. گمان کرنا ٹھیک ہو گیا جی. تو اس کو ہم نے اچھی سی پریکٹس کرنی ہے. زنا کے وزن پر اسی طرح اسی پیٹرن کے اوپر ایک لفظ ہے ردہ. ردہ ہوتا ہے اس نے لٹایا، اس نے واپس کیا. جیسے ہم کہتے ہیں رد کر دینا کسی کو، اس سینس میں بھی ذہن میں رکھ سکتے ہیں. تو ردہ سے پہلے تو افعال کی 3 چابیاں بتائیں کون سی ہیں، اے بی سی ڈی. افعال کی چابیاں میں نے پوچھی ہیں. تو آپ نے ابھی کیا نا، زنا، یظنو اور ظنہ. کیا بنے گا پھر؟ ردہ، ردہ یا ردو، ردہ یا ردو، یا رد ردو، ردہ بھی، ردہ، ٹھیک ہے. جیسے زنہ تھا ردہ، تو ردہ یا ردو، ردہ. ایکسیلنٹ، ویری گڈ. چلیں، فردو ایدیہم. یہ بڑا مزے کا ہے، دیکھتے ہیں آپ کیسے اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. فردو ایدیہم. اے بی سی ڈی. اے پس ان سب نے لٹایا اپنے ہاتھ. اے فا ہے اور ردو، ردہ سے ردو، ایدیہم، تو پس ان سب نے لٹایا اپنے ہاتھ، ایدیہم اپنے ہی ہاتھوں سے، اپنے ہاتھوں کا کیا ہوا بھی. ردت تو، یہ زنن تو ہے نا، تو ردت تو، میں نے لٹایا، میں نے لٹایا. ٹھیک ہو گیا. حل ردتہ، نعم رددتہو. اے ردتہ کیسے ہوا؟ ردتہ سوری ردت تو بی رددتہو، ردتو ہو بی. بالکل. تو یہ ابھی بھی یہ کلیرٹی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. نظنکم کاذبین، نظنکم کاذبین. ٹکڑے صحیح کر لیں گے تو صحیح ترجمہ ہو جائے گا، اے بی سی ڈی. ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو سی ہی بنتا ہے. ویری گڈ. چلیں آ جائیں جی، اب آخر پر آ رہے ہیں. آپ میں سے جو عربی بنانا چاہتا ہے پہلے ہاتھ کھڑا کرے گا، اگر 2-3 لوگ بھی ٹرائی کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. ان سب نے گمان کیا جس طرح سے تم سب نے گمان کیا. سو بڑا انٹرسٹنگ سا سینٹینس ہے. لیٹ سی ہو ٹرائز. سسٹر کیسرا کہہ رہی ہیں سب سے پہلے. جی جی سر. ظنوا کما ظننتم.
اچھا جی، کوئی اور کرنا چاہتا ہے جی؟ سسٹر عاطفہ کروائیے. ظنوا کما ظننتم. سسٹر فاطمہ آپ کروائیے. زننا کما زننتم. سسٹر ان سب نے گمان کیا ہے، ان سب نے. ٹھیک ہے، تو زننا تو ہوتا ہے ہم نے گمان کیا نا. زنو ہاں، زنو زننا کما اور جمع زننتم. ہوگئی زنو اور کا ما، جیسا کہ جس طرح سے تم سب نے گمان کیا. زننتم. زننتم. ویری گڈ. ان بعد الظن اسم. کون کروائے گا ترجمہ اس کا؟ بے شک بعض گمان گناہ ہے. بے شک ہاں، بعد گمان انہوں نے گمان کیا اس گناہ کا. گمان کیا تو کہیں ہے ہی نہیں سسٹر. بے شک بعض گمان گناہ ہوتے. بعض گمان گناہ ہے. گناہ ہے. ہاں، یہ ذرا غور سے سنیں، کیونکہ اس میں زن جو ہے وہ زن والا آیا ہے، گمان، جو ہم نے آخر میں مصدر پڑھا ہے. تو بے شک ان بعض اردو میں بھی عام استعمال ہوتا ہے. بعض گمان کیا ہے؟ اس گناہ ہے. تو ٹھیک ہے جی، اسی کے وزن پہ ردہ بھی ہم نے ٹرائی کیا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے، اس کے نفاذ کے لیے کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سر میں نے